پروگرام بریکنگ پاور یوسف کے ساتھ امریکہ سے ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام. اور یہاں امریکہ میں بھی سردی پڑنی اچھی شروع ہو گئی ہے. جی سب سے پہلے تو خاور یوسف صاحب میں ذکر کروں گا تھینکس گیونگ ڈے کا، جو امریکہ میں یوم تشکر منایا جاتا ہے. جتنے بھی امریکنز اور ہمارے پاکستانی سن رہے ہیں، یوم تشکر ہی کے دن ہمیں سب سے مبارک خبر ملی کہ پاکستان میں یہ جو چینج آف پاور ہے ملٹری اتھارٹی کی، وہ بہت ہی خیر و عافیت کے ساتھ اور بڑے ہی پیسفل انداز میں عمل میں آئی. میں انتہائی خوش ہوں اس بات کے اوپر. میں بیان نہیں کر سکتا کہ there are times when I have really jumped with joy، اور میں نے خوشی کے ساتھ چھلانگیں ماری ہیں جب مجھے پتا چلا کہ وہی چیز جو میں نے آرزو کی تھی، یعنی اللہ سے آرزو کی تھی کہ جنرل عاصم منیر صاحب، حالانکہ میں ان کو نہیں جانتا اور پرسنلی نہیں جانتا، صرف ان کے بارے میں جو کچھ سن رکھا ہے میں نے، میرے جو ابدالین دوست ہیں ان سے، جو کہ میرے جن سے مجھے انفارمیشن ملتی ہے، کیونکہ میرے بہت سارے دوستوں میں جو ابدالینز ہیں اس میں میرے ہم جماعت ابدالینز کے علاوہ دیگر ابدالینز بھی ہیں جو ہمارے سے آگے تھے اور یا ہمارے سے جونیئر تھے، تو وہ فیڈ بیک مجھے دیتے ہیں، انفارمیشن دیتے ہیں. تو مجھے صرف اچھی باتیں ہی سنائی دی ہیں جنرل صاحب کے بارے میں، جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں. سو میں اتنا زیادہ خوش ہوں اس تقرری پر کہ اللہ تبارک تعالیٰ ثابت قدم رکھے جنرل صاحب کو، اللہ تبارک تعالیٰ ثابت قدم رکھے افواج پاکستان کو، اور واپس ہماری فوج توبہ پہ آ جائے، جس کو کہتے ہیں واپس لوٹ کے آنا اسی مقام پہ جہاں سے ان کو گمراہ کیا گیا تھا. اور گمراہ کرنے کے بعد جو اس کا نتیجہ ملا ہمیں، وہ یہ تھا کہ کبھی انپریسیڈنٹڈ اس انداز میں پاکستان آرمی کی تضحیک، کبھی اس انداز میں پاکستان آرمی کی توہین نہیں ہوئی جیسے وہ اس انداز میں ابھی ہوئی پچھلے گزشتہ چند برس میں. وہ جو اقبال نے کہا تھا، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن، ہم جھک گئے کن کے آگے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بدماشی کی، میں تو بدماشی ہی کہوں گا، کہ وہ لوگ جو ڈونلڈ ٹرمپ کو انفلوئنس کر سکتے تھے وہ طاقت میں لے کے آئے، اور وہ آپ کی قادیانی جماعت ہے اور یہودی جو جن کا داماد ہے عمران خان. سو یہ قادیانی جماعت ایک مدت سے آرزومند تھی، اور کہ ایک ایسا لیڈر ہم لے کر آئیں جو پاکستان کے آئین کے اندر تبدیلی کر سکے، اور جو کچھ ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے، اور یہ ساری چیزیں. تو اس سلسلے میں قادیانی جماعت جو موسٹ پاورفل جماعت ہے اس وقت، اور اتنی طاقتور، اتنا فائنینس، اس طریقے سے آرگنائزیشن میں بھی خفی انداز میں، انڈر گراؤنڈ انداز میں اس طریقے سے یہ آرگنائزڈ ہیں. انہوں نے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کو اپروچ کیا اور جا کے اپنا دکھڑا بیان کیا کہ پاکستان میں ہم کیسے ابیوز ہو رہے ہیں، اور پھر اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ایک اس قسم کا آدمی جیسا عمران خان ہے، عمران خان کو لے کے آنا، اس سلسلے میں لانے میں جو صاف بات ہے، صاف ترین بات وہ یہ کہ یہی یہودی تھے جن کا وہ داماد بنا. وہ ایک اپرچونسٹ انسان ہے جس کو صرف ایک چیز کی آرزو ہے کہ میں کپتان بن جاؤں اور میں پاکستان کے مسائل کا حل کروں، اور میرا بھی شمار محمد علی جناح کے ساتھ ہو. بہت چھوٹے دماغ کا آدمی ہے. سو اس چھوٹے دماغ کے آدمی کے ہتھے یہ قوم چڑھ گئی، اور جس کو کیا کہتے ہیں وایا ڈونلڈ ٹرمپ. یہ سارا خرابی، آپ جو لوگ میری اس بات پہ حیران ہیں وہ جا کر ان ویڈیوز کو دیکھیں عمران خان کی تقرری سے پہلے، کہ کس طریقے سے جتھے جا کر قادیانیوں کے وائٹ ہاؤس میں ملے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور جا کر ان کو اپنا دکھڑا بیان کیا ہے. وہ سارے ویڈیوز موجود ہیں. اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے اپنی جو جوئش یہودی ان کا سسرال جو ہے اس کی چابی گھمائی کس طریقے سے. اور اصل چیز جو جوئش چاہتے تھے، یہ سب چاہتے تھے کہ ایک ایسا آدمی آئے اقتدار میں جو واقعتاً
ٹوٹلی سیکولر ذہنیت کا ہو. اس سیکولرزم کے ساتھ کوئی نہ مجھے اختلاف ہے, کسی انسان کو نہیں ہے. انسان کی نالائکی. اور پھر خاور صاحب آپ امریکہ میں رہتے ہیں, ہم امریکہ میں ایک میکڈونلڈ کا مینیجر اگر اس کا ڈرگ ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے اس کو نہیں رکھتے. امریکہ نے جو ظلم کیا ہے ہمارے ساتھ, ظلم کیا ہے کہ ایک نشئی کو لا کر ہم پر مسلط کیا, جس کے پاس سوائے یعنی 3.5 سال اور اس سے پہلے سوائے میں نے کرکٹ کھیلی ہے, میں 6 مہینے ادھر رہا, 6 مہینے ادھر رہا, 6 مہینے. I mean, this is what he did. I mean, اس میں جسے اسٹیٹسمین شپ کہتے ہیں, نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اور اس نے آدمی نے جس نہج پہ لا کر پاکستان کو کھڑا کیا, خود امریکہ نے ریئلائز کیا کہ یہ تو بیڑا غرق ہو گیا ہے کہ یہ, اور جو ہی اس آدمی نے اس کے دل میں یہ بات پڑ گئی کہ اب اس کو ہٹایا جا رہا ہے, تو اس نے پھر جو اینٹی امریکن پروپیگنڈا کیا کہ جی امریکہ مجھے ہٹا رہا ہے اور یہ کر رہا ہے. ٹوٹل نان سینس بھائی. امریکنز ہی لے کے آتے ہیں پاکستان میں جتنی بھی گورنمنٹس ہیں, کوئی بھی گورنمنٹ ایسے نہیں ہے. سو بیسیکلی جو جس گندگی میں اس نے ڈالا, اور یعنی میں ایک بڑا جسے کیا کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کا سب سے بڑا اگر مجھ پر احسان ہے, سب سے بڑا احسان جسے آپ مسلمان ہونا کہتے ہیں, مسلمان ہونے کے بعد اسلام میں داخل ہونا اور اسلام میں رہنا, یہ سب سے بڑا اعزاز ہے. امریکنزم بینگ اے سٹیزن آف امریکہ, یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ میں ان شاہینوں کے ساتھ رہتا ہوں جو آسمان کے اوپر اڑتے ہیں, جسے اقبال کے الفاظ میں بالائے ہر بالا ترے. سو اس قوم نے کیسے اس قوم کی لیڈرشپ نے دھوکہ کھایا, اور پاکستان کے اندر وہی نفرت امریکہ کے خلاف جو تھی عمران خان نے پھر سے ابھاری صرف اپنے اقتدار کے لیے. پاکستان کے اندر یہ اتنا پازیٹیو چینج کہ ایک عاصم منیر صاحب جن کو ابھی تک ہم نے بولتے ہوئے نہیں سنا, بات کرتے نہیں سنا, میں ایک سائیکیٹرسٹ کی حیثیت سے آپ کو بتا دوں کہ کم گو آدمی ہیں, لیکن جو ان کے جینیٹکس ہیں, جو ان کی جین ہے, یہ ہاشمی قوم جو ہے, بنو ہاشم, یہ بڑی شدت کے ساتھ اپنے دل سے دین محمدی کو جانتی ہے, پہچانتی ہے. اور مجھے بے حد خوشی ہے کہ جنرل سید عاصم منیر صاحب, دیکھیے خوش نصیبی اس قوم کی کہ ان کے بارے میں جو سن رہے ہیں حافظ قرآن ہیں اور قرآن کریم کو سمجھتے ہیں, سمجھ کر پڑھتے ہیں, جانتے ہیں, تو اس سے بڑھ کر اور کوئی خوش قسمتی نہیں ہو سکتی. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کی دعائیں قبول فرمائی ہیں. اب ضرورت اس بات کی بھی ہے, جیسا کہ آپ فرما رہے تھے پروگرام سے پہلے, کہ احتساب کیا جائے ان جرنیلوں کا, ان جرنیلوں کا جنہوں نے پاکستان کے ساتھ وہ دغا بازی اس میں یہ جرنیل جو یعنی جنہوں نے گزشتہ الیکشنز جو تھیں پاکستان کی, ان کو کس طریقے سے چرایا, کس طریقے سے انہوں نے دھاندلی کی. باقی اور لوگوں کی پارٹیز کی بات نہیں کر رہا میں, تو خود ایک جسے کہتے ہیں ایک ایکسپیریمنٹ کے اندر ایک کنٹرول ہوتا ہے کہ آپ اس کو بھی چھوڑ دیتے ہو تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ٹروتھ کیا ہے. جنت پاکستان پارٹی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, بالکل ویسے ہی میں کہوں گا بہت چھوٹی صحیح, بے نام صحیح, لیکن ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے ان لوگوں نے, یہ جو آپ کے ہاں یہ ٹولہ تھا پاشا, ظہیر الاسلام اور غفورہ, ان تمام لوگوں نے, کیونکہ یہ بت پرست لوگ ہیں, ان لوگوں نے اس انداز سے عمران خان کی گڈی چڑھائی قوم میں. یعنی اس سلسلے میں جنت پاکستان پارٹی تحریک اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت کی تحریک, وہی جو قرآن کا نظام ہے, اس کی آواز کو ایسا سپریس کیا, ویب سائٹس بین کر دیں, ہر چیز بین کر دی, یعنی لیڈرشپ کوئی اٹھنے ہی نہ پائے. ہر جگہ قوم کو صرف ایک آدمی نظر آئے اور وہ ہیں خان صاحب. اور میں نے منت کی جنرل باجوہ صاحب سے, اب وہ جا رہے ہیں بوریا بسترا سنبھال کے, میرے خطبات
موجود رہیں گے کہ میں نے منتیں کی کہ اگر آپ کو پاکستان میں صحیح قیادت دینی ہے جو مرضی امریکہ کہتا ہے کہنے دیں، پر آپ امریکن سٹینڈرڈز کے مطابق ڈیبیٹس کرائیں، پولیٹیکل پارٹیز کی ڈیبیٹس جیسے ہمارے ہاں ہوتی ہیں خاور صاحب، جی جی ایگزیکٹلی جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں اس میں نیوٹرل قسم کے آڈینس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، 300-400 افراد نیوٹرل نہ بھی ہوں، لیکن ایک نیوٹرل آدمی سوال پوچھتا ہے، ایک سوال ہر کینڈیڈیٹ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس کا جواب دیں. مثال کے طور پہ کشمیر کے مسئلے کا آپ کے پاس کیا حل ہے، وہ عمران خان صاحب سے پوچھ، اور ہر شخص کو 3 منٹ دیے جاتے ہیں جواب دینے کے لیے، 2 منٹ ہر سوال کو. اور اس طریقے سے امریکہ میں ڈیبیٹس ہوتی ہیں. میں نے جنرل باجوہ صاحب سے منتیں کی کہ خدا کے واسطے قوم کے اندر اگر جمہوریت ہی آپ کو ہے تو کم از کم اس کی طرح امریکن سٹینڈرڈز کے مطابق لائیں کہ عوام باقاعدہ سوچ سمجھ کر اپنی چوائس جان سکیں کہ یہاں پر کیا ہے کہ جی ایک نواز شریف پارٹی ہے، ایک پیپلز پارٹی ہے، اور ایک یہ، اور اس پارٹیوں کے جو کرتا دھرتا افراد ہیں وہ یہ وہی لوگ ہیں جس کو میں فرعون کہتا ہوں. قرآن کریم میں بھی فرعون لفظ استعمال کرتا ہے قرآن، کہ یہ ایک جماعت کو اوپر لاتے ہیں، دوسری کو نیچے لاتے ہیں، ایک کو اوپر لاتے ہیں دوسری، اور اس سلسلے میں پھر بالآخر خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں. خون اسرائیل جس وقت کوئی موسیٰ طلسم سامری توڑتا ہے، اسی انداز سے میں نے یوٹیوب اور جہاں جہاں پہ میری آواز پہنچ سکتی تھی ان چینلز کے ذریعے سے طلسم سامری کو توڑا کہ یہ سارا کا سارا ایک شیطانی کھیل ہے، اور جو رچا رہے ہیں ان کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے. خود امریکنز ایک انفارمڈ قسم کی ڈیموکریسی رکھتے ہیں. یہاں پہ خاور صاحب آپ کو الیکشنز کے بیلٹ پیپر آئے ہوں گے، گزشتہ الیکشن ابھی حال ہی میں ہوا ہے، اس میں ہر کینڈیڈیٹ کی کوالیفیکیشنز، خوبیاں، خامیاں، ہر چیز، ٹیلی فون نمبر لکھا ہے ہر چیز کا. لیکن یہاں پاکستان کے اندر جلسے جلوس اور امیر دولت مندوں کا کھیل، اس جمہوریت کو باجوہ صاحب روک نہیں سکے، اور ریکارڈ میں رہے گا کہ میں نے بحثیت ایک پولیٹیکل پارٹی کے، رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کی حیثیت سے ان سے منتیں کی تھیں کہ خدا کے واسطے امریکنز کو اگر آپ نے جواب ہی دینا ہے تو ان کو کہیں کہ ہم ڈیبیٹس کروانا چاہتے ہیں. I swear میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں Americans would not have stopped. Americans کا کوئی ایسا لخت جگر نہ عمران خان ہے نہ نواز شریف ہے، کوئی ایسا لخت جگر نہیں ہے. Americans تو چاہتے یہ ہیں کہ مسلم قوم جو ہے they should also join the human race، یہ بھی انسانوں کی صف میں کھڑے ہوں، بجائے اس کے کہ فساد فی سبیل اللہ اور بم چلانا، گولے چلانا، یعنی نہتے انسانوں پر جا کر بم چلا دیا اور قوم نے نعرہ مار دیا کہ جی دیکھیا کم بخا دیتا نا بن لادن نے، کم بخا. we needed to come out of this. So Americans wanted کہ یہ قوم جو ہے اس کریپ میں سے، اس گندگی میں سے نکلے. اب آرمی چیف کے اوپر it has been thrust upon them to save Pakistan from this evil man. اس لیے کہ اس ایول مین کے پاس، مسیلمہ کذاب کے پاس، جیسے آپ سوچ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اتنا بڑا لیڈر تھا مسلم بن حبیب، سو مچ سو کہ عہد نبوی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک اس کو زیر نہیں کر سکے، بعد میں زیر ہوا. یہ جو بعد میں خالد ابن الولید کی افواج نے جا کر جنگ یمامہ میں، اس لیے کہ اتنی فالوئنگ تھی اس کلٹ کی، عمران اس کذاب کے کلٹ کی، اس لیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ جھوٹ پر مبنی، یہ جو قرآن کریم میں ذکر ہے مکذبین کا، ان جھوٹوں کا وہ سردار تھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم دیتے تھے؟ مساوات کی، ایکویلٹی کی، رزق کی مساوی تقسیم کی، کہ ایک گورنمنٹ، ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جسے دین کہتے ہیں، جو ایک ایسے ادارے کے طور پہ گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ رزق کے سرچشموں پر کوئی مالک نہ بنے. یہ زمین اللہ کی ہے، یہ سرچشمے اللہ کے ہیں، اور گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان جتنے طاقتور بڑے لوگ ہیں ان کو
ان کو ان سے دولت کو چھین کر ایک مرکز یعنی گورنمنٹ کے پاس یہ دولت ہو اور ہر شخص کو جاب ملے. تمام لوگ جو ہیں عباد اللہ یعنی گورنمنٹ سرونٹس کی حیثیت سے اپنی جابز کریں. یہ نظام اتنا حسین نظام, اس نظام پہ دنیا کی تمام اقوام کاربند ہیں, ہندوستان کاربند ہے سب, لیکن پاکستان کے اندر ایسی گندگی روز اول سے پھیلی ہے. آپ نے پوچھا کہ اب کیا ہوگا, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یہ صفائی, یہ تطہیر, this has been thrust upon پاکستان, اور یہ تطہیر کرنی پڑے گی. کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار اختیار کیا تھا, کیا تھا؟ سب سے بڑا سردار تھا, اس کی گردن کاٹی. جس دن عمران خان کی گردن کاٹنے کا کوئی جرت کرے گا, and I am saying this without any reserve, اس لیے کہ یہ لوگ جو بغاوت پھیلاتے ہیں, جن لوگوں کی وفاداریاں ہیں پاکستان کے ساتھ, یہ لفظ زنا جو ہے قرآن کریم میں یہ اسی بغاوت کے لیے استعمال ہوا ہے کہ کسی ایک کی, زانی بھی یہ کرتا ہے کہ کسی شادی شدہ عورت کی جو وفاداریاں ہیں جس آدمی کے ساتھ, ان وفاداریوں کو ختم کرتا ہے اور گندگی پھیلاتا ہے. اسی طریقے سے جو آدمی حکومت پاکستان کے خلاف, جو حکومت پاکستان کے ساتھ جو ہماری وفاداریاں, ہر پاکستانی کی وفاداری ہے حکومت پاکستان کے ساتھ, اس وفاداری کے خلاف اس انسان نے جو گندگی پھیلائی ہے, اس لیے کہ فساد فی سبیل اللہ. اور آپ کی قوم نے کر کے بھی دیکھیے, یہ نشئی جو ہوتا ہے, یہ قوم کو سوچنا چاہیے کیوں ہم اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ ہمارے بچوں میں سے, ہماری اولاد میں سے یا کوئی ایسا بچہ نہ نکل آئے جس کو ڈرگ کی ہیبٹ ہو. اس لیے کہ ڈرگ کی ہیبٹ انسان کو جس طریقے سے نیچے لے کے جاتی ہے, تباہ کرتی ہے, اس کا اندازہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. میں تو ایک سائیکیٹرسٹ ہوں, میرے پیشنٹس جو مختلف ڈرگز کرتے ہیں میرے پاس آتے ہیں, میں ان کو مثال دیتا ہوں کہ یہ ڈرگ جو انٹری لیول ڈرگ ہے جس کو میریوانا کہتے ہیں, چرس, یہ چرس جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ اس پلانٹ کا ایک ریسپٹر انسان کے برین کے اندر بلینز آف ایئر سے ایوولوشنری پروسیس سے چلتا آ رہا ہے, اور بلین ایئرز کا سفر واپس چند سالوں میں واپس اس انسان کو ایک پلانٹ بنا دیتا ہے. اس کے اندر جد و جہد کی, جنگ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی, بس وہ ایک بکواسی بن کے رہ جاتا ہے, بولتا ہے اور دنیا تالیاں مار چھوڑتی ہے. وہ جو یہ جو افراد ہیں یہ قصہ پارینہ ہو جائیں گے. جس طریقے سے آپ کو یاد نہیں رہتا کہ کل آپ نے جو کاکروچ مارا تھا وہ اس کا نام کیا تھا, اس کی شکل و صورت کیا تھی. These people are nothing. اس لیے کہ قائم وہی رہتا ہے جو الحق کے لیے بات کرے. دیکھیں آج بھی آپ دیکھ لیں, اور اپنی لوگوں کی اپنی سوچ ہے. میں جنرل ضیاء الحق صاحب کے بارے میں بات کرتا ہوں, لوگ کتنا بھی ان کے بارے میں وہ کہیں, لیکن جن لوگوں نے ضیاء الحق کو دیکھا ہے اور جس طریقے سے ضیاء الحق ڈٹ گیا چند چیزوں کے اوپر, people admire کہ اس نے guts دکھائے for sake of whatever principles he believed in. So whatever it was, ہم لوگوں نے ایک ایسا دور دیکھا ہے جس میں, اور اللہ نہ کرے کہ وہ دور پھر آئے, جب وہ جنرل صاحب ہمارے اوپر آئے تھے, شریف صاحب, جنرل شبیر شریف کے جو بھائی ہیں جی, راحیل شریف صاحب, تو وہ ان کا نام میں نے گونگا پہلوان رکھ دیا کہ منہ سے بولتا ہی کچھ نہیں. تو اللہ نہ کرے کہ پاکستان کو ایک ایسا گونگا پہلوان ملے کہ وہ آدمی جو ہے, we want a general who should be able to lead Pakistan the way it is supposed to be led. پاکستان کی آرمڈ فورسز کے اوپر اور پاکستان کا جنرل, یہ مقام, یہ نبی جس کو عربی زبان میں نبی کہتے ہیں, وہ فوجی جرنیل لیڈر, اس کے پیچھے اس کی آواز کے آگے کوئی آواز بلند نہ کرے, یہ مقام. اور پاکستان آرمی میں یہی ڈسپلن ہے. میری بڑی آرزو ہے کہ اس انداز کے جنرل صاحب عاصم منیر صاحب اس انداز سے پاکستانی قوم کو لیڈرشپ فراہم کریں, ملٹری کو لیڈرشپ فراہم کریں, بیکاز
ابھی تک تو ہم نے ان کو بولتے نہیں دیکھا, اور کم گو آدمی جو ہوتے ہیں, ایز اے سائیکائٹرسٹ آئی نو کہ اندر ان کے ایک طوفان ہے, دل میں طوفان چھپائے بیٹھا ہوں. سو دس مین, جس آدمی نے بڑے ریزالو کے ساتھ کسی وقت قرآن مجید کو یاد کیا زبانی, دیکھیں 32 سال کی عمر میں, 33 سال 34 سال 38 سال کی عمر میں جب میں نے سنا کہ انہوں نے قرآن مجید کو حفظ کرنا شروع کیا, ایک بڑا عشق چاہیے اس کام کے لیے. میں 16-17 برس کا تھا جب میں نے حفظ کرنا قرآن مجید کا, میرے والدین سے میں نے آرزو ظاہر کی کہ مجھے اس میں ڈالیے آپ, میں قرآن مجید. اس کے لیے بڑی موٹیویشن چاہیے, ڈیلی صبح اٹھ کر اتنی سختی کا یہ رجیم ہے. اور جنرلز, اور یہ کس چیز کے ساتھ ہے کنیکٹڈ کی محمد سے وفا دوں تو ہم تیرے. جس آدمی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قسم کی وفا ہے کہ میں اپنا وقت, اپنا آرام, اپنا سکون دے رہا ہوں اس وفا کی خاطر جو مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, اس کی خاطر. سو میری تو اللہ کے فضل و کرم سے اتنی اسٹرانگ ہوپس ہیں, اس لیے کہ یہ قرآن, یہ تعلیمات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس انسان نے ان کو حفظ کیا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ ان حفاظ کی زندگیاں بلند کرے. پاکستان کے اندر جن لوگوں نے, جیسا بھی وہ لوگ, یعنی غلط تراجم وہ اپنی جگہ ہے, وہ میں ان کی بات نہیں کر رہا, بٹ دا بانڈ دیٹ دے ہیو ود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بانڈ ایک ایسا رڈر ہے کشتی کا کہ اس کشتی کو کبھی گمراہ نہیں ہونے دیتا. اور رسول کریم کے ساتھ خان فاروق, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نئے چیف کی جو تعیناتی ہے یہ تبدیلی ہے ایک ملک کے اندر, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے, اور یا انہوں نے کسی کے کہنے پہ یہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں تو سمجھتا ہوں, اور پتہ نہیں آپ کے جو سامعین مسلم لیگ کے ساتھ منسلک ہیں ان کو یہ بات اچھی لگے, نواز شریف صاحب ہوں, مسلم لیگ ہو, یہ سب وہ لوگ ہیں کہ they do not have any more the face to stand up in Pakistan. ٹھیک ہے, let us be honest, the situation is like this کہ دیکھیے ایک چیز ہے آپ کے خلاف نواز شریف صاحب کو. دیکھیے ہم عمران خان صاحب کا کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے 3.5 سال دیے. نواز شریف صاحب had a government for so many years, and in that government he did a lot of good things, no doubt about that. The trouble is کہ اگر آپ وہ تقوی نہیں دکھا سکتے, the ability to defend yourself, آدمی جان دے دیتا ہے but you defend yourself. گواہی نجیب 3 دفعہ اپنی حکومتیں گواہ بیٹھی قبل از وقت. جی بالکل صحیح ہے. So these are things جو کہ میں ان کے اوپر غور کرتا ہوں. جب بھی کوئی ایسی چیز کہتا ہے, I all the time look at things from this point of view کہ یہ جو point of view ہے اس میں کبھی بھی کوئی چینج نہیں آتا. یعنی بنیادی چیز یہ ہے کہ جو تقوی پرنسپل ہے, the ability to defend yourself, وہ اتنی بڑی طاقت ہے, ایک گولڈ سٹینڈرڈ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہارے میں اللہ کے نزدیک سب سے بڑا اکرم, سب سے واجب التکریم وہ ہے the one who can defend himself. تو ہمارے لوگوں میں جو چیز ہے یہ, کیونکہ ہمارے ہاں لیڈرشپ اٹھنی ہی نہیں دی گئی, یہ تقوی کا جو گولڈ سٹینڈرڈ ہے کہ تمہارے میں بیسٹ وہ انسان ہے جو تقوی, یعنی یہ قوت سے ہے, طاقت سے, the ability to defend yourself. ٹھیک ہے, اور وَاتَّقُوا اللَّهَ جو لفظ قرآن کریم میں کہ stand up to defend the government, جو اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت قائم کیا رسول کریم نے, یہ تقوی کے یہ الفاظ ہیں قرآن کریم میں بڑے جاندار. سو یہ گولڈ سٹینڈرڈ ہے کسی بھی انسان کی کیریکٹر کی پیمائش کا کہ یو اسٹینڈ ٹو ڈیفینڈ یور سیلف. اب ٹھیک ہے, میں نے مان لیا کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ بھی گرائی, ان کو ملک سے بدر بھی ہونا پڑا, all those things are there, but I personally think کہ at this age and time it is time for
Nawaz Sharif Saab, for sake of sincerity to Pakistan, he should provide a true, genuine leadership to Muslim League, and it should not be based upon family. It should not be based upon family. آپ دیکھیے میں ایک میڈیکل اگر فیملی کے اندر ابیلٹی ہے، فار ایگزامپل اگر اسی بات کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں کہ اگر مریم نواز شی از کیپیبل ٹو ڈو دیٹ، شی گاٹ لیڈرانہ صلاحیتیں اس میں ہیں. میں لیڈرانہ صلاحیتوں کی بات کرتا ہوں. دیکھیے میں علم کو بڑا درجہ دیتا ہوں اور ہر دنیا کا انسان. I mean, I have, and you know that, she was a dropout from medical school. اور اس کے بعد she could not accomplish. دیکھیے جو طفیلیے ہیں کہ میں اپنے باپ کے نام کو یوز کر کے آگے بڑھوں, that does not define abilities. بات سنیں, ability سر اگر قابلیت ہے, I mean the people like her and she's on the right track, so why not? I mean they our Yusuf صاحب, I understand. یہ جو پیپل کا لائک کرنے کی بات ہے, a lobby has been built. جیسے عمران خان کی گڈی چڑھانے کے لیے آپ نے, اور جمہوریت چلتی ہی she worked very hard for that. I mean maybe you let us hope so, we pray that is, but personally speaking I think کہ جیسے we were expecting, میں شہباز شریف صاحب کی بات کرتا ہوں کہ with all the power that you have, آپ کے سامنے اگر ایک عمران خان کو تو قابو نہیں کر سکا, then you know, I mean I can tell you I'm a gutful man. عمران خان کی جگہ میں ہوتا اور میں کسی انسان کو چور غدار کہتا یا سمجھتا کورٹ کو, I would take action, I would pick up my gun and shoot, اور اس کے بعد میں کہتا مجھ کو پھانسی دے دو. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہونا, یہ پاکستان میں جو سیاسی کون پروٹیکٹ کر رہا ہے اس عمران خان کو؟ ہماری عدلیہ. یہ جتنے فیصلے آئے ہیں پاناما سے لے کے آج تک, آپ ان فیصلوں سے ایگری ہیں؟ بالکل بھی نہیں جی. یہ سارا کا سارا جوڈیشری کے نام کے اوپر ایک فراڈ ہے جو چلتا آ رہا ہے. آخری جج جو حق گو تھا اور جو فیصلے دیتا تھا پاکستان میں, وہ جسٹس ملک رستم کیانی تھا. ٹھیک ہے, ہی واز, میں چونکہ بہت پرانا اسٹوڈنٹ ہوں اس ڈیموکریسی کا, جسٹس کیانی اور جسٹس کیانی کو میں نے پڑھا, دیکھا, سنا کیسے انہوں نے لاہور میں عدالتیں لگائی تھیں. اے ویری بولڈ جج. ٹھیک ہے, وہ جج یعنی جسٹس کیانی کی کتاب میں ایک شعر ہے بڑا خوبصورت کہ ایک آدمی کو جو دائی تھا مقدمہ کر رہا تھا پولیٹیکل, تو اس نے کہا دیکھتا کیا ہے میرے منہ کی طرف, قائد اعظم کا پاکستان دیکھ. تو یہ جسٹس کیانی جو تھے, ہی واز اے بولڈ فیئرلیس پرسن. اب اس کے بعد آپ کی جو عدلیہ آتی رہی ہے, یہ لوگ ایک پروٹیکٹڈ کلاس ہیں جن کو, جیسے پادری ہوتے ہیں, ان کو یہ فتویٰ دے کر آپ کو تباہ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے پاکستان میں آپ ان کی تنخواہیں پوچھیں, جو آپ کا تو ایک چینل ہے نا جس پہ ہم والنٹیئر اپیئر ہو رہے ہیں, ایک پیسہ ہمارے ساتھ نہ آپ کی ڈیل ہے نہ میری ہے, کسی کی نہیں ہے. یہ جو پاکستان کے ٹی وی چینلز ہیں, ان پر جو افراد آ رہے ہیں, they are all paid propagandists. paid propagandists. اور یہی عدلیہ کے بارے میں, یعنی ان کو ریڈیو چینل سے ان کو کہا جاتا تھا آج اس کو رگڑا لگانا, آج ایسنو بولنا ہے, آج اسنو بولنا ہے, آج اے کر دو. You know, this is what Pakistan is in the, ایک سمندر ہے. اس پاکستان کے میڈیا کے اوپر نہ آپ کو لیا جاتا ہے, نہ خان فاروق کو, نہ عصر الاسلام کو. یہ ہم لوگوں نے کیوں یہ چینلز چلائے ہیں؟ اس لیے کہ حق کی آواز کو سننے کے لیے ترستے ہیں لوگ, اور آپ کی آواز کو خبر صاحب جی ملینز کی تعداد میں پاکستانی سنتے ہیں. جی فیس بک کے ذریعے سے, واٹس ایپ کے چھوٹے کلپس کے ذریعے سے ہزاروں لوگ سنتے ہیں. اس لیے کہ پانی, سچائی, یہ وہ تشنگیاں ہیں. انسان اس کے لیے ننگے پیر چلتا ہے, کانٹوں پہ چلتا ہے کہ مجھے وہ پھول دے دو جس کے اندر خوشبو ہے سچائی کی. تو کانٹوں پہ چل کے لوگ آتے ہیں سننے کے لیے.
یہ میڈیا نے جو پاکستان کے اندر جو خرافات مچائی ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ جس دن پاکستان کی صفائی اور تطہیر ہوگی، ان ججوں کو لٹکایا جائے گا، سیاستدانوں کو لٹکایا جائے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ جو میڈیا کے بکواسی ہیں ان کو لٹکایا جائے گا۔ یوم القیامہ اسی کو کہتے ہیں کہ ایک ایک کا اکاؤنٹ پیش کیا جائے گا کہ یہ سارے جو حق اور شرافت اور نحمدہ و نصلی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹ جا کر دیکھیں، ان طارق جمیلوں کے اور ان باقی کے میڈیا کے لوگوں کے، ان کے بینک اکاؤنٹس دیکھیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں عمران کہتا ہے وہ تو جائز کماتے ہیں۔ شٹ اپ، یہ کوئی جائز نہیں ہے، یہ سارا کا سارا ایک جتھا ہے، ایک گروہ ہے ان وچ چور جو ہیں چوروں کی ہیلپ کر رہے ہیں، غنڈے اور پس کون رہا ہے؟ پاکستان کا غریب آدمی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلے ایک مہینے سے بکواس چل رہی ہے، آرمی کا چیف کون ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور غریب آدمی کا کسی کو خیال بھی نہیں ہے کہ اس کے شب و روز کیا ہیں۔ nobody is talking کہ بابا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے یہ ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ہے، انہوں نے جی سپ نکالنا تھا، اتنا سسپینس ڈالا، جیسے وہ مولوی ہوتا ہے تو وہ رمضان کی عید کا اعلان نہیں کرتا، آخری وقت تک رویت ہلال، کیونکہ اس کی امپورٹنس اسی چیز میں ہے کہ ساری دنیا انتظار میں ہے کہ یہ بولے گا کہ جی عید کا چاند نظر آ گیا۔ عمران خان کو یہ اتنا علم اور شعور نہیں ہے، اس کا خیال ہے کہ وہ اللہ سے بھی بڑا ہے، اس کا خیال ہے وہ سب سے بڑا ہے، کیونکہ وہ کرکٹر ہے۔ ان امریکہ ابھی آپ کے سامنے ابھی اولمپکس ہو رہی ہیں، اولمپکس کہتا ہوں، ورلڈ کپ ہو رہا ہے، ایک سے ایک ہیرو نکل رہا ہے۔ these things come and go۔ گراؤنڈ کی سپورٹس کے جو ہیرو ہوتے ہیں ان کی ہاف لائف بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ ایک پاکستان ہے جہاں پر ہمارے پاس ہم نے ایک کاغذی شیر کو، ایک کاغذی پہلوان کو، جس کا کریکٹر، ایجوکیشن، کسی چیز کو غور نہیں کیا گیا۔ وہ تبصرے کرنے والے آپ کے جو ہیں، وہ جو ایک آدمی ہے جو بڑا بولتا ہے عمران خان کے فیور میں، وہ جو ایک تھوڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، وہ جو پرویزی ہے، وہ کہتا ہے آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے، تمہیں پتہ ہے وہ کیا ہے؟ یار آکسفورڈ کیا چیز ہے؟ آپ ادھر رہتے ہو خان فاروق، there are 3000 colleges in the United States that are superior to Oxford۔ ایک بار کے ہے جی، ہاں جی، ایک سے ایک بار کے کالج، 1 سے 3000 کالج ہے ہمارے پاس which are far superior to any Oxford اور Cambridge، اور وہاں پہ یہ باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کر۔ اسی لیے تو میں نے ان سے کہا تھا میرے ساتھ ڈیبیٹ کراؤ اس آدمی کی، تاکہ میں بتا سکوں آپ کو کنے پانیاں چگا ہے وچ کھاڑیاں دے آ کے کھل دیے کنی سچی ہے کیڑے پلوان۔ جو آدمی جھوٹے کے ماننے والے ہیں نا جی، وہ ساری کی ساری لیڈرشپ، ایڈولف ہٹلر جب ختم ہوا ہے تو آپ کے خیال میں انہوں نے نمبر 2 کو کہا تھا کہ اب آپ جرمنی کو سنبھالیں؟ نو، ساری نازی پارٹی سے منسلک جتنے لوگ تھے ان کو وائپ آؤٹ کیا۔ میں آپ پوچھتے ہیں پی ٹی آئی کا فیوچر کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، آنے والے دور میں جس طرح قادیانیوں سے حلف نامہ لیا جاتا ہے بیرون ملک جانے سے پہلے کہ میں مرزا کو کیا سمجھتا ہوں، میں مرزا، آپ پاکستانی آئندہ آنے والے دور میں ان کو حلف نامہ دینا پڑے گا کہ میں عمران خان کو ایک جھوٹا لیڈر، جھوٹا کذاب نبی سمجھتا ہوں۔ They will have to give a declaration۔ یہ ساری پارٹی جو ہے، اس کا جسے کیا کہتے ہیں، سارا کا سارا اس کا بوریا بستر گول ہو جائے گا، بیکاز اسی کو قرآن کریم نے کہا ہے زحق الباطل ان الباطل کان زحوقا۔ یہ اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا قانون ایسا ہے کہ اس شیطان نے خاص طور پہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدے، ان کی کرسی، ان کے مقام، ان کے اصطلاحات، ریاست مدینہ، یہ تمام جو باتوں کو استعمال کر کے نعوذ باللہ جتنے بڑے جرم کا اس نے ارتکاب کیا ہے۔ وہ گولیاں مارنے والے نوجوان نے یہی تو بات کہی تھی، اس نے کہا تھا مجھے نہیں برداشت ہوتا یہ آدمی، I can't tolerate this man۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں، اور آپ سب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو نئے جنرل صاحب آئے ہیں ان کو بہادری عطا کرے، جرت عطا کرے، اور مرد کی بہادری اس کی زبان سے ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ مرد کا حسن بھی اس کی زبان ہوتی ہے، اس کا حسن جسمانی خوبصورتی نہیں ہوتا،
مرد کا حسن اس کی زبان، اس کا قول ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم جب جنرل صاحب کو بولتے سنیں کہ وہ حق بولنے والے ہیں جنہوں نے قرآن مجید پڑھا ہے اور حفظ کیا ہے. میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ یا پاک پروردگار یہ بھولے ہوئے راہی کو، بھولی ہوئی قوم کو اثر نو اپنی وہ پروکلیمیشن یاد آ جائے جس پروکلیمیشن کو قرآن کہتے ہیں. اللہ کی زمین، اللہ کا قانون، رزق کی مساوی تقسیم، یہ نظام ہے پاکستان. انشاءاللہ تعالی میری دعا ہے، میرا آخری کلمہ بھی یہ ہے، مرتے وقت بھی میرا آخری کلمہ یہ ہوگا کہ اللہ کرے کہ پاکستان میں یہ نظام محمدی قائم ہو جائے.